because of the women's shortcomings as the prophet described, क्योंकि औरतों के अंदर जो कमियां हैं उसकी वजह से, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया. Muslim recorded in his Sahih that Abu Huraira radiyallahu anh said that the messenger of Allah said, کہ یہ حدیث جو ہے مسلم میں ہے, صحیح مسلم میں, اور یہ ابو ہریرہ اس کے مطلب راوی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معاشر النساء تصدقنا واکثرن الاستغفار فإنی رأیتکن اکثر اہل النار. او ویمن, اے عورتوں, give away charity, صدقہ کرو, and ask for forgiveness, اور استغفار کرو. For I saw that you comprise the majority of the people of the fire. کیونکہ میں نے دیکھا جہنم کے جو لوگ ہیں اس کے اندر زیادتی جو تھی وہ عورتوں کی تھی, تم عورتوں کی تھی. One eloquent woman said, اور ایک بہت ہی اچھی مطلب اس وہ بولنے والی, تو وہ عورت نے پھر کہا, او میسنجر آف اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, why do we comprise the majority of the people of the fire, کہ ہم کیوں ہیں مطلب جو میجورٹی یعنی کہ وہ جو آگ کے جو لوگ ہیں ان میں ہم کیوں ہیں زیادہ. He said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تکثرن العنہ وتکفرن العشیر, you curse a lot, تم بہت کوستے کاٹتے ہو, and you do not appreciate your mate, اور تمہارا جو بھی مطلب تمہارا جو شوہر ہے یا مطلب میٹ تمہارا ساتھی ہے, کمپینین, اس کو تم اپریشیٹ نہیں کرتے, یعنی کہ تم اس کی قدردانی نہیں کرتے, ناشکری کرتے ہو. ان ادر ورڈز, وما رأیت من ناقصات عقل ودین اغلب لذی لبا منکن لذی لبا منکن. I have never seen those who have shortcoming in mind and religion controlling those who have sound minds other than you. میں نے ابھی تک دیکھا نہیں کہ جن کے اندر دماغ کی کمی ہے, عقل کی یا دماغ کی کمی, اور تو وہ جو ہے وہ, اور دین جو ہے مطلب اس کی بھی کمی ہے. I have never seen those who have shortcoming in mind and religion. تو دماغ کی بھی کمی ہے اور دین میں بھی ان کی کمی ہے. وہ کنٹرول کر رہے ہیں ان کو جو کہ بہت ہی اچھے ساؤنڈ مائنڈ والے ہیں, یعنی کہ جن کا دماغ اور توازن برابر ہے. تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتیں جو ہے وہ مردوں کو جس طرح کنٹرول کرتی ہیں, کہ عورتیں اکثر مردوں کو کنٹرول کرتی ہیں, جبکہ کہا گیا یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں ان میں کمیاں ہیں, وہ کمزور ہیں یا ان کے, لیکن وہ ان کو کنٹرول کرتی ہے جن کے پاس پورا صحیح اور سالم دماغ ہے, ان کو وہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے جس کے پاس کمی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادر دین یو, یعنی سوائے تمہارے, یعنی جیسے تم, وہ عورت نے آگے بڑھ کے جو اتنا کوشچن کری نا, شی سیڈ, تو وہ عورت نے کہا, او میسنجر آف اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, واٹ از دس شارٹ کمنگ ان مائنڈ اینڈ ریلیجن, کہ یہ جو دماغ کی جو کمی اور جو دین کی کمی ہے وہ کیا ہے. ہی سیڈ, اما نقصان عقلہا فشہادت امرأتین تعدل شہادت رجل فہذا نقصان العقل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیے, ایز فار دا شارٹ کمنگ ان ہر مائنڈ, اس کے دماغ میں جو کمی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ دا ٹیسٹیمنی آف ٹو ویمن, دو عورتوں کی گواہی جو ہے وہ ایکولز دا ٹیسٹیمنی آف ون مین, تو وہ ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے. اینڈ دس از دا شارٹ کمنگ ان دا مائنڈ, اور یہ ہے دماغ کی کمی. اب آتی ہے دین کی کمی. وَتَمْكُثُ اللَّيَالِي لَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ. As for the shortcoming in the religion, woman remains for nights at a time when she does not pray and breaks the fast in Ramadan. اور دین کے اندر جو اس کی کمی ہے وہ یہ ہے
کہ جب اس کی منتھلی کورسز کا جو ٹائم ہوتا ہے اور وہ مطلب اس کا جو بھی دن ہوتے ہیں اس کے اندر تو وہ نہ تو وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی وہ مطلب روزہ رکھتی ہے رمضان کا، یعنی رمضان کا روزہ اس کا چھوٹتا ہے نا، وہ تو وہ ہے وہ. تو اللہ اسٹیٹمنٹ ممن تردونا من الشہداء such as you agree for witnesses، اور جیسے کہ تم راضی جس سے ہوتے ہو کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، یہ لوگ ٹھیک ہے، ان کو ہم گواہ بنا سکتے ہیں، ان کو لو. ترضونا یعنی کہ جن سے تم راضی ہو. ریکوائرز کمپیٹنسی ان دا وٹنس، یعنی کہ وہ وٹنسز میں گواہی میں وہ بہت صحیح ہو، مطلب بہت اچھی طرح سے گواہی دے سکیں. فردر اللہ اسٹیٹمنٹ ان تضل احداہما so that if one of them errs، تو ان میں سے ایک اگر سمجھو کہ بھٹک جائے یا بھول جائے. refers to the two women witnesses، دو عورتوں کی جو گواہی ہے اس میں سے ایک اگر بھول جائے. whenever one of them forgets a part of the testimony، تو اس میں سے جو گواہی کا کوئی حصہ اگر وہ بھول جائے وہ بولا جا رہا ہے. فتذکر احداہما الاخری، the other can remind her، تو دوسری جو ہے وہ اس کو یاد دلائے گی. meaning the other woman's testimony meant the shortcoming of forgetfulness in the first woman. تو دوسری عورت جو ہے جو بھی گواہی میں سے جو حصہ وہ بھول گئی ہے، جس کی کمی مطلب ہوئی ہے، تو وہ اس کو پھر یاد دلائے گی اور اس کو پورا کرے گی. اللہ اسٹیٹمنٹ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، and the witnesses should not refuse when they are called، اور گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے جب ان کو بلایا جائے، کیونکہ جو گواہ بنے تھے تو انہی کو بلایا جائے گا گواہی دینے کے لیے. تو اب گواہی کے لیے جب بلایا جا رہا ہے تو انکار مت کرو. means when people are called to be witnesses they should agree. تو جب ان کو بلایا جائے کہ بھئی یہ مطلب گواہی کے لیے، تو ان کو اس کے لیے مطلب یعنی راضی ہونا چاہیے. as Qatada and Rabi bin Anas stated. Similarly Allah said، اور اللہ نے کہا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، let not the scribe refuse to write as Allah has taught him, so let him write. اور دیکھو کہیں لکھنے والا جو ہے وہ انکار نہ کرے لکھنے سے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، تو پھر وہ لکھے. Some say that this ayah indicates that agreeing to become a witness is فرض کفایہ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیا جو ہے، یہ آیت، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر گواہ بننے کے لیے جو کہا جا رہا ہے وہ فرض کفایہ ہے، یعنی ریکوائرڈ آن ایٹ لیسٹ اے پارٹ آف دا مسلم امہ، یعنی مسلم امت کے اوپر جو مطلب اس کے اوپر فرض ہے وہ فرض کفایہ یہ ہے، یہ اتنی تو ضرورت ہے. However, the majority of the scholars say that the ayah وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا and the witnesses should not refuse when they are called، اور بہت سارے علماء جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے اس آیت کے بارے میں کہ is referring to testifying to what the witnesses actually witnessed، ان کو بلایا جا رہا ہے گواہی دینے کے لیے جس پہ ان کو ایکچولی گواہ بنایا گیا تھا، یعنی جو چیز انہوں نے دیکھی تھی جس پہ وہ گواہ بنے تھے اسی کی گواہی کے لیے بولا جا رہا ہے. thus befitting their description of being witnesses، تاکہ وہ جو گواہ تھے وہ برابر، یعنی کہ مطلب ان کے اوپر وہ برابر، یعنی کہ وہ جو گواہ تھے اب وہ چیز کو وہ برابر اس کو پورا کریں، کیونکہ تبھی ہی ان کا گواہ بننے کا جو نام ہے وہ تبھی پورا مطلب ہوگا نا. therefore when the witness is called to testify to what he witnessed، تو جب گواہوں کو بلایا جائے گواہی دینے کے لیے کہ تم نے کیا چیز دیکھی تھی یا کس چیز پہ تم گواہ تھے، he is required to give testimony، تو اس کو ضرورت ہے اب گواہی دینے کی. unless this obligation was already fulfilled، اگر اس نے پہلے یہ چیز کر چکا ہے، یعنی کہ یہ فرض جو ہے یہ پورا ہو چکا ہے پہلے، in which case such testimony becomes فرض کفایہ، تو پھر اس معاملے میں یہ جو گواہی ہے
اب وہ فرد کفایہ ہے، یعنی فرد کفایہ بن گیا ہے کہ یعنی جیسے کہ ایک مسلم امہ جو ہے اس کو ضرورت ہے یہ چیز مطلب کرنے کی. مجاہد ان ابو مجلس said, if you are called to be a witness, then you have the choice to agree. اگر تم کو بولا جاتا ہے کہ تم کو گواہ بننے کے لیے بولا جا رہا ہے تو تمہارے پاس چوائس ہے کہ تم مطلب اس کے اوپر راضی ہو یعنی ایگری کرو یا نہیں. اف یو وٹنسڈ، لیکن اگر تم نے اس کے اوپر گواہ بنے اینڈ ور کال ٹو ٹیسٹیفائی، اور پھر تم کو بلایا گیا کہ اب اس کی گواہی دو، دین کم فارورڈ، پھر تو تم کو آگے آنا ہی چاہیے. It was reported that Ibn Abbas and Al-Hasan al-Basri, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Al-Hasan al-Basri rahimahullah, they said, the obligation includes both cases. یہاں پر جو فرض ہے وہ دونوں ہی معاملوں میں ہے. agreeing to be a witness یعنی تم راضی ہو گواہ بننے پر، and testifying گواہی دینے پر to what one witness جو کچھ بھی تم نے جس پہ گواہ بنے تھے اس کی گواہی دینے کے لیے. اللہ اسٹیٹمنٹ، پھر اللہ کا یہ کہنا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. You should not become weary to write it or your contract, whether it be small or large, for its fixed term. اور تم کہیں تھکان یا سستی یا لیزینس مت کرو کہ ایسے کانٹریکٹ تمہارے جو ہے اس کو لکھو چاہے چھوٹے ہو کہ بڑے ہو، اور اس کا ایک مقررہ وقت جو ٹرم ہے اس کو بھی فکس کر کے. perfects this direction from Allah by commanding that the debt be written whether the amount is large or small. تو جو قرض ہے اس کو لکھو، جو بھی مطلب لکھنا ہے کانٹریکٹ کے اندر وہ اس کو برابر سے لکھو. یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی صحیح حکم ہے جو قرضے کے تعلق سے، چاہے وہ رقم چھوٹی ہو یا بڑی. اللہ said وَلَا تَسْأَمُوا You should not become weary. تم کو مطلب لیزی نہیں بننا چاہیے. Meaning do not be discouraged against writing transactions and their terms. تو کبھی بھی اس بارے میں ڈھیلے مت پڑو اور مطلب یہ مت سوچو کہ یہ لکھنا اچھا نہیں لگتا یا اگلا بندہ کیا سوچے گا، کیا بھروسہ نہیں کرتا. یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ سے ڈسکریج مت ہو جاؤ کہ کیسے لکھیں، پھر اس کا جو مطلب کتنی مدت کتنی ہے وہ مدت بھی تو لکھنی ہے نا، دیئر ٹرمز، پھر کون سی کس بات کا کیا کیا تم نے لکھا ہے کس کے بارے میں وہ بھی. whether the amount involved is large or small چاہے اس میں رقم چھوٹی ہو یا بڑی. اللہ اسٹیٹمنٹ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنى الا ترتابوا that is more just with اللہ. اللہ کے ساتھ یہ زیادہ عدل اور انصاف والی بات ہے. more solid as evidence گواہ کے طور پہ یہ بہت مضبوط ہے، solid ہے. and more convenient to prevent doubts among yourselves اور تمہارے درمیان میں بہت ہی شک اور شبہات کو دور کرنے کے لیے بہت ہی آسان ہے طریقہ. means writing transactions یعنی جو بھی معاملات لین دین کے اس کو لکھ لینا. writing transactions that will be fulfilled at a later date is more just with Allah, meaning better and more convenient in order to preserve the terms of the contract. لین دین کے معاملے کو لکھ لینا جس کو کہ تم کون سی تاریخ پہ پورا کرنے والے ہو، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ عدل اور انصاف والی بات ہے اور بہت ہی اچھی. اور یہ کہ جو بہت سہولت ہے اس کے اندر کہ تم اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ تمام اس کے اندر جو ٹرمز ہے، جو بھی کانٹریکٹ کے اندر جو بھی کنڈیشنز یا ٹرمز جو بھی لکھے ہوئے ہیں وہ لکھ لو تو وہ بہت ہی اللہ کے نزدیک اچھا ہے. Therefore, recording such agreement helps the witnesses. تو ایسی جو بھی گواہی ہوتی ہے اس کو لکھ لینا، یعنی گواہی نہیں یہ جو ٹرانزیکشن کو لکھ لینا ایگریمنٹس کو، وہ
ہیلپ کرتا ہے تم کو، یعنی گواہی کے طور پہ بھی، کہ تاکہ تم اس کو پیپر کو نکال کے جب لاتے ہو سامنے تو وہ پیپر ہی تمہارے لیے گواہی بن جاتا ہے. وین دے سی دیئر ہینڈ رائٹنگ اور سگنیچرز، تو جب کوئی اپنی ہی ہینڈ رائٹنگ دیکھے، اپنی ہی اس میں سائن کری ہوئی دیکھے، لیٹر آن اینڈ دس ریمبر دیٹ واٹ دے وٹنسڈ، تو ان کو یاد آ جاتا ہے کہ انہوں نے کس چیز کی گواہی کی تھی. فار اٹ از پاسبل دیٹ دا وٹنسز مائٹ فرگیٹ واٹ دے وٹنسڈ، تو یہ بہت ہی مطلب ممکن ہے کہ جو گواہی دینے والے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بھول جائیں کہ انہوں نے کون سی چیز کے اوپر گواہ بنے تھے، مگر لکھا ہوا دیکھ کے سب کو یاد آ جاتا ہے نا. وَأَدْنَا اللہ ترتابو اینڈ مور کنوینئنٹ ٹو پریونٹ ڈاؤٹس امنگ یور سیلس، اور یہ تمہارے لیے بہت ہی آسان ہے کہ تم شک اور شبہات کو بھی آپس میں سے دور کر دو. میننگ دس ہیلپس ریپل اینی ڈاؤٹ، کوئی بھی شک جو آئے اس کو دور کرنے کے لیے مدد کرتا ہے یہ. سنس اف یو نیڈ ٹو ریفر ٹو دا کانٹریکٹ دیٹ یو روٹ اینڈ دا ڈاؤٹ ول اینڈ، تو جب تم اس کانٹریکٹ کو نکالو، چلو نکالو اس کو پیش کرو، پھر تم اس میں کیا لکھا گیا تھا وہ دیکھتے ہو، اب تمہارا شک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ کا مطلب یہ بولنا، یہ آیت، اللہ ان تکون تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا save when it is a present trade which you carry out on the spot among yourselves، سوائے اس کے کہ جب تم آپس میں کوئی سودا کرو اور تم آمنے سامنے موجود ہو اور آن دا اسپاٹ تم اس کو کر رہے ہو. then there is no sin on you if you do not write it down، تب تمہارے پہ کوئی گناہ نہیں اگر تم اس کو نہیں لکھتے. indicates that if the transaction will be fulfilled immediately، اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر فوراً کے فوراً تمہارا جو ٹرانزیکشن ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، immediately ہو جاتا ہے، then there is no harm if it is not recorded، تو اس میں کوئی مطلب کوئی نقصان نہیں ہے کہ تم نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا. As for requiring witnesses to be present in trading transactions، کہ کاروباری جو بھی تمہارے لین دین کے جو بھی کانٹریکٹس ہے، ٹرانزیکشنز ہے، اس میں گواہ کو لینا. اللہ said، اللہ نے کہا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ but take witnesses whenever you make a commercial contract، اور تم گواہ مطلب بنا لو جب بھی تم کوئی کاروباری کانٹریکٹ بناؤ. However, this command was abrogated by فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. Then if one of you entrusts the other, let the one who is entrusted discharge his trust faithfully. تو پھر جس کے اوپر بھروسہ کیا گیا ہے، دوسرے نے کیا ہے بھروسہ، تو وہ جس کے اوپر بھروسہ کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی مطلب جو بھی فرائض ہے اس کو بخوبی انجام دے، پورے ٹرسٹ کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ. Or it could be that having witnesses in such cases is only recommended and not obligatory. اور یہ کہ مطلب گواہوں کا ہونا ایسے جہاں پر آن دا اسپاٹ کا معاملہ ہے، اس کے لیے صرف ایک اللہ کی طرف سے ایک ریکمینڈیشن ہے، وہ کہ اللہ نے اس چیز کو پسند فرمایا لیکن اس کو فرض نہیں قرار دیا ہے، کیونکہ سامنے سامنے وہ معاملہ آن دا اسپاٹ اگر ہو جاتا ہے لین دین کا تو اس میں فرض نہیں ہے، ناٹ obligatory as evident from the حدیث. اور حدیث میں سے اس کا ہم کو ثبوت ملتا ہے that خزیمہ بن ثابت الانصاری narrated which امام احمد collected، کہ انہوں نے یہ چیز مطلب بتلائی اور امام احمد نے اس کو اپنی کتاب میں درج کی ہے. عمرہ بن خزیمہ الانصاری said
عمارہ جو ہے بن خزیمہ الانصاری جو ہے، انہوں نے کہا that his uncle، کہ ان کے جو انکل تھے چچا، was among the prophet's companions، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے تھے. told him that the prophet was making a deal for a horse with a Bedouin man، کہ انہوں نے کہا کہ میں مطلب that the prophet was making a deal، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک سودا کر رہے ہیں گھوڑے کا ایک بدو مطلب شخص کے ساتھ. The prophet asked the Bedouin to follow him so that he could pay him the price of the horse. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ تاکہ پھر میں تمہیں اس کا پیسہ ادا کروں. تو جیسے ہی the prophet went ahead of the Bedouin، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے تھے. The Bedouin met several men who tried to buy his horse، اور وہ بدو جو تھا وہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور بہت سارے شخص اس کو راستے میں ملتے جا رہے تھے جو اس سے اس کا گھوڑا خریدنا چاہتے تھے. Not knowing if the prophet was actually determined to buy it، یعنی ان کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا کہ اس کو خریدنے والے ہیں. Some people offered more money for the horse than the prophet had، کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیسہ اس کو آفر کیا تھا اس سے زیادہ پیسہ آفر کیا. The Bedouin man said to the prophet، تو وہ بدو جو تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا if you want to buy this horse then buy it، اگر آپ یہ گھوڑا خریدنا چاہتے تو خرید لو، اور I will sell it to someone else، یا تو پھر میں کسی اور کو بیچ دوں گا. When he heard the Bedouin man's words، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کے الفاظ کو سنا، the prophet stood up، وہ کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا and said have I not bought that horse from you، کیا میں نے یہ گھوڑا تم سے خرید نہیں لیا ہے؟ The Bedouin said by Allah، اللہ کی قسم I have not sold it to you، میں نے تو آپ کو بیچا نہیں ہے. The prophet said rather I did buy it from you، کہ میں نے تو یقیناً تم سے خریدا اس کو. The people gathered around the prophet and the Bedouin while they were disputing، تو جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے تو تب لوگ ان کے آس پاس جمع ہوئے. And the Bedouin said، تو پھر بدو جو تھا اس نے کہا bring forth a witness who testifies that I sold you the horse، آپ ایسا کرو اپنا گواہ لاؤ جو یہ گواہی دے کہ میں نے اپنا گھوڑا جو ہے آپ کو بیچ دیا. Meanwhile the Muslims who came said to the Bedouin، جو مسلمان وہاں آئے انہوں نے بدو سے کہا woe to you، لعنت ہو تم پہ. The prophet only says the truth، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچی بولتے. When خزیمہ بن ثابت came، تو جب خزیمہ بن ثابت آئے and heard the dispute between the prophet and the Bedouin، تو انہوں نے سنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بدو جو شخص ہے ان کے بیچ میں کافی بحث بحثی ہو رہی ہے. who was saying، جو کہہ رہا تھا کہ bring forth a witness who testifies that I sold you the horse، جو یہ کہہ رہا تھا کہ لاؤ اپنا گواہ سامنے جو وہ یہ گواہی دے کہ میں نے اپنا گھوڑا آپ کو بیچا. خزیمہ said I bear witness that you sold him the horse. تو انہوں نے کہا خزیمہ نے میں گواہی دیتا ہوں I bear witness that you sold him the horse، کہ تم نے ان کو گھوڑا بیچ دیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں. The prophet said to خزیمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ سے کہا what is the basis of your testimony، تمہاری گواہی جو ہے وہ کس بیسس پر ہے. خزیمہ said that I entrusted you O messenger of Allah، کہ میں نے تو آپ کے اوپر بھروسہ کیا ہے یا رسول اللہ. Therefore the messenger made Khuzaima's testimony equal to the testimony of two men،
کیونکہ انہوں نے خود جیسے ایک بات کے اوپر جو گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بات کو مطلب سب مانتے ہیں سنتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں آپ کی بات کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، آپ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں. تو ابھی آپ اگر یہ بات بول رہے ہو تو یعنی اگر تو میں نے اس پہ بھروسہ کیا اور اب وہ اس کی گواہی دے رہے ہیں، تو یعنی دو گواہی ہوگی وہیں کے وہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے اس وقت کہا کہ خزیمہ کی گواہی دو مردوں کی گواہی کے برابر ہے. This was also recorded by Abu Dawud and Nasai. Allah's statement, وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. Let neither scribe nor witness suffer or cause any harm. نہ تو لکھنے والا نہ گواہ کسی کا بھی کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. Also indicates that the scribe and the witness must not cause any harm. اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ لکھنے والا اور گواہ بھی کوئی ہارم نہ پہنچائے، یعنی کہ وہ خود بھی نہ ہارم پہنچائے اور ان کو بھی ہارم نہ پہنچایا جائے، یعنی دو طرفہ بات ہے. Such as when the scribe writes other than what he is being dictated. تو اگر جو لکھنے والا ہے وہ لکھ رہا ہے جو کچھ بھی اس کو مطلب سمجھو کہ بولا جا رہا ہے، لیکن وہ اگر وہ جو اس کو بولا جا رہا ہے وہ اس سے مطلب کچھ الگ لکھ رہا ہے. اور the witness testifies to other than what he heard or conceals his testimony. اور گواہ جو ہے وہ اس بات پہ گواہی دے رہے ہیں کہ جو انہوں نے مطلب جو بھی سنا تھا اس کے مطلب الگ یعنی اس کی گواہی دے رہے ہو، اور یا تو پھر جو گواہی ہے اس کو چھپا دیا، تو یہ بھی کرنے سے منع کیا گیا ہے. This is the explanation of Al-Hasan and Qatada. Allah's statement, وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ. But if you do such harm, اگر تم ایسا نقصان کرتے ہو, it would be wickedness in you. تو تمہارے اندر فاسق پنا ہے. Means if you defy what were commanded and commit what you were prohibited. اگر تم جو تم کو حکم کیا گیا اس کا تم مطلب اس کے خلاف جاتے ہو اور وہ چیز کرتے ہو جس کے لیے منع کیا گیا ہے, then it is because of the sin that resides and remains with you. یہ اس لیے کہ تمہارے اندر جو گناہ ہے, جو بسا ہوا ہے تمہارے اندر گناہ, اور جو رہتا ہے تمہارے اندر وہ گناہ, یہ اس وجہ سے ہے کہ تم اللہ کے حکم کو بھی نہیں مانتے اور جو اللہ نے منع کیا ہے وہ کام کرتے ہو. Sin that you never release or rid yourselves from. یہ وہ گناہ ہے جس سے تم نے اپنے آپ کو کبھی چھٹکارا نہیں دلایا اور نہ ہی تم نے اس سے خود چھٹکارا کیا. اللہ statement, وَاتَّقُوا اللَّهَ. So have taqwa of Allah. اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, means fear him. اللہ سے ڈرو. Remember his watch over you. یاد رکھو اللہ تمہیں بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے. Implement his command. جو بھی اللہ نے حکم کیا ہے اس کو پورا کرو. And avoid what he prohibited. اور جو بھی چیز اللہ نے منع کیا ہے اس کو اوائڈ کرو, چھوڑ دو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. And Allah teaches you. Similarly, Allah said, اور اللہ سکھاتا ہے تمہیں. اب یہ سورہ نمبر 8 سورہ انفال آیت نمبر 29 ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. O you who believe, اے ایمان والو, if you have taqwa, اگر تمہیں تقوی ہے اللہ کا, if you have taqwa of Allah, he will grant you فرقان. وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا. A criterion to judge between right and wrong. ایک ایسی چیز, فرق کر دینے والی شے جو تم کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کے بیچ میں فیصلہ کرنے کے کام آئے گی. یعنی تمہاری فیصلہ کرنے کے لیے ہے وہ دا کرائٹیرین, فرقان یعنی قرآن. اینڈ یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا
تمشون بہ. یہ ہے سورہ نمبر 57 سورہ الحدید، اس کی آیت نمبر 28. او یو ہو بلیو ہیو تقوی آف اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اینڈ بلیو ان ہز میسنجر، اور اس کے رسول میں ایمان رکھو. ہی ول گیو یو اے ڈبل پورشن آف ہز مرسی، وہ تمہیں دگنا مطلب دے گا اس کی رحمت کا حصہ. اینڈ ہی ول گیو یو اے لائٹ بائی وچ یو شیل واک اسٹریٹ، اور وہ تمہیں ایک ایسی ٹارچ، ایسی لائٹ دے گا جس سے کہ تم سیدھا راستہ جو ہے اس پہ چل سکو گے. اللہ سیڈ واللہ بکل شیء علیم، اینڈ اللہ از دا آل نوور آف ایوری تھنگ، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. stating that Allah has perfect knowledge in all matters and in their benefit or repercussions. یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے اس کا پورا پورا علم ہے ہر معاملے کے اندر، ان کے نفع کے لحاظ سے، ان کے برے نتائج کے حساب سے. اینڈ نتھنگ escapes his perfect watch، اور اس کا جو دیکھنا ہے، جو نظر رکھنا ہے، اس سے کچھ بھی بچ نہیں سکتا. For his knowledge encompasses everything in existence، کیونکہ اس کا علم جو ہے اس نے احاطہ کیا ہوا ہے ہر چیز کا جس کا وجود ہے، ہر چیز in existence. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.